ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، ترک ایئر لائن کی پرواز کامیڈی کنگ عمر شریف کی میت لے کر کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئی ہے۔ عمر شریف کے بیٹے جواد عمر اور عزیز و اقارب ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ عمر شریف کی جسد خاکی کو عیدی سردخانے منتقل کیا جائے گا، بعد میں گھر لایا جائے گا۔ عمر شریف کی نماز جنازہ دوپہر 3 بجے عمر شریف پارک لفٹن میں ادا کی جائے گی۔ عمر شریف کو حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے متصل احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ لیجنڈ اداکار عمر شریف 2 اکتوبر کو جرمنی کے اسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ترک ایئر لائن کی پرواز ان کی میت کو لے کر کراچی ایئرپورٹ پہنچی ہے اور ان کے بیٹے جواد عمر بھی عزیز و اقارب کے ہمراہ ایئرپورٹ پر موجود ہیں، جو ان کے جسد خاکی کو وہاں سے لے کر عیدی سردخانے منتقل کرائیں گے اور اس کے بعد دن میں ان کو گھر لایا جائے گا۔ عمر شریف کی نماز جنازہ دوپہر 3 بجے عمر شریف پارک لفٹن میں ادا کی جائے گی۔ عمر شریف کو حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے متصل احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ لیجنڈ اداکار عمر شریف 2 اکتوبر کو جرمنی کے اسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔ امریکہ میں عمر شریف کے معالج ڈاکٹر طارق شہاب کے مطابق ڈائلسس کے 4 گھنٹے بعد عمر شریف کی طبیعت اچانک بگڑی اور دل کا دورہ پڑا تھا۔ عمر شریف کو کراچی سے واشنگٹن کے لیے ایئر ایمبولنس کے ذریعے امریکہ روانہ کیا گیا تھا۔ ایئر ایمبولنس جرمنی کے شہر نیورمبرگ میں رکی تھی۔ عمر شریف کو تھکاوٹ اور ہلکے بخار کا کہہ کر نیورمبرگ کے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر شریف کے انتقال پر ان کے کروڑوں مداح اداس ہیں۔ فنکار برادری بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی کے شہید ملت روڈ پر انڈر پاس کو عمر شریف کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسٹیج شوز، تھیٹر، ٹی وی، فلم، عمر شریف نے فن کے ہر میدان میں شہرت کمائی۔ 14 سال کی عمر میں اسٹیج اداکاری سے کریئر کا آغاز کیا۔ آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ عمر شریف کی جسد خاکی کو لے کر ترک ایئر لائن کی پرواز اب سے کچھ لمحوں پہلے کراچی ایئرپورٹ پہنچ چکی ہے۔ عمر شریف کے بیٹے جواد عمر اور عزیز و اقارب ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ جیو نیوز کے نمائندے قمر علی مستوی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے اپڈیٹس لے لیتے ہیں۔ قمر، کیا اس وقت اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، عمر شریف کی میت کو کراچی پہنچا دیا گیا ہے۔ طیارہ کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جو ہے وہ لینڈ کر گیا ہے۔ ان کے اہل خانہ وہاں پر موجود ہیں۔ میت کو جو ہے وہ ان کے اہل خانہ کے جو ہے وہ حوالے کیا جائے گا، جس کے بعد میت جو ہے سرد خانے منتقل کی جائے گی۔ اس وقت کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کارگو کمپلیکس میں عمر شریف کے دونوں بیٹے عزیز و اقارب اور اہل خانہ جو ہے وہ موجود ہیں۔ میت کی حوالگی کا جو پروسیس مکمل ہونے کے بعد اہل خانہ یہاں سے روانہ ہوں گے اور سرد خانے میت کو منتقل کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میت گھر منتقلی کی جائے گی، جہاں پر اہل خانہ، عزیز و اقارب اور دوست احباب کو جو ہے آخری دیدار کرایا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے یہاں سے میت نماز جنازہ کے لیے روانہ ہوگی۔ جی اچھا، کون کون وصول کرنے کے لیے پہنچا میت کو ان کے بیٹے جواد عمر کے ساتھ؟ دیکھیں جی، ان کے بیٹے جواد عمر اور فہد عمر اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر ان کے عزیز و اقارب ہیں جو ان کے ساتھ یہاں پر ایئرپورٹ کے کارگو کمپلیکس میں ان کے ہمراہ آئے تھے ان میں میت وصول کرنے کے لیے، اور ان کے دوست چاہنے والے بھی یہاں پر ان کے ساتھ جو ہے یہ کارواں گھر سے روانہ ہوا تھا تو اس میں یہاں پر کارگو کمپلیکس پہنچے ہیں۔ ساتھ ساتھ سماجی تنظیموں کے جو اہلکار ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنی گاڑیوں کے ہمراہ اس کارواں میں شامل تھے۔ جی اچھا، یہ بھی بتائے گا کہ اس کے بعد ان کی میت کو یہاں سے عیدی خانے کے وہاں منتقل کیا جائے گا، سرد خانے؟ جی بالکل، ابھی تک یہی طے ہوا ہے کہ کارگو کمپلیکس سے ان کی میت کو جو ہے سرد خانے منتقل کیا جائے گا۔ اس کے بعد صبح جو ہے وہ پھر ان کی رہائش کا گلشن اقبال بلاک 3 میں میت منتقل کی جائے گی، اور جہاں پر جو ہے ان کے عزیز و اقارب، رشتہ داروں اور دوستوں کو جو ہے وہ آخری دیدار کرایا جائے گا۔ اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ میت نماز جنازہ کے لیے منتقل کی جائے گی۔ نماز جنازہ کے بعد جو ہے ان کی تدفین عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں ہوگی۔ تمام تر انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ یہاں پر کارگو کمپلیکس میں ان کی میت کی جو ہے وہ ان کے بیٹوں کی حوالگی کے بعد جو ہے وہ میت جو ہے وہ سرد خانے منتقل کی جائے گی۔ یہاں پر جو ہے وہ کارگو کمپلیکس میں بھی ان کے بیٹوں کے ہمراہ ان کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار بھی ان کے ہمراہ بڑی تعداد میں کارگو کمپلیکس پہنچے ہیں۔ جی
ٹھیک ہے قمر علی مستوری، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس وقت جیو نیوز کے نمائندے رانا جاوید نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ رانا جاوید، آپ بھی اس وقت ایئرپورٹ پر موجود ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ اچھا بالکل، میں ایئرپورٹ پہ کارگو پوشن میں موجود ہوں اور یہاں آپ سے کچھ دیر قبل عمر شریف مرحوم کے اہل خانہ جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ کوئی حکومتی شخصیت اس وقت ایئرپورٹ پر موجود نہیں ہے، اور جس فلائٹ سے عمر شریف کے جسد خاکی کو لایا جا رہا ہے TK 708، وہ اب یہاں کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکی ہے۔ پہلے مسافروں کو اتارا جائے گا اور اس کے بعد جو عمر شریف کا جسد خاکی ہے انہیں اس کو اتارا جائے گا، اور یہاں پر جو ایئرپورٹ سیکورٹی فورس اور سول ایویشن کے حکام کی جانب سے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ ایمبولینس کو بھی اندر کارگو سیشن میں لے جایا گیا ہے۔ عمر شریف کے جو دونوں صاحبزادے ہیں جواد شریف اور فواز شریف، وہ بھی پہنچ چکے ہیں، اور مختلف لوگ بڑی تعداد میں یہاں ایئرپورٹ پر عمر شریف کے جسد خاکی کو ریسیو کرنے کے لیے موجود ہیں۔ صرف مخصوص افراد کو ایئرپورٹ کے میں کارگو سیشن میں جانے کی اجازت دی گئی ہے، باقی لوگ باہر موجود ہیں۔ اب فلائٹ لینڈ کر چکی ہے اور کچھ دیر بعد جو ہے عمر شریف کے جسد خاکی کو ایمبولینس کے ذریعے سردخانے منتقل کر دیا جائے گا۔ جی اچھا رانا، یہ بھی بتائے گا کہ اس وقت کارگو کے اندر کیا صرف ایمبولینس کو الاؤڈ ہوگا وہاں جہاز تک جانا؟ جی بالکل، صرف ایمبولینس کو، اور جو اہل خانہ ہیں جو ان کے عمر شریف مرحوم کے جو دو صاحبزادے ہیں جواد شریف فواد شریف اور جو دیگر جو قریبی اہل خانہ ہیں، وہ صرف ان کو دو گاڑیاں اندر گئی ہیں، ایک ایمبولینس اور ایک گاڑی میں جس میں اہل خانہ تھے۔ تو جو جہاز کے پاس جہاں سے جسد خاکی کو اتارا جائے گا صرف ایمبولینس اور اہل خانہ جائیں گے، اس کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو ایئرپورٹ سے باہر روک دیا گیا ہے، اور جب لاش جسد خاکی یہاں آئے گا تو اس کے بعد باقی لوگ اس کے ساتھ ساتھ جا سکتے ہیں، لیکن ایئرپورٹ کے حدود میں صرف اہل خانہ اور ایمبولینس کو اجازت دی گئی اندر جانے کی۔ اچھا یہ بھی بتائے گا کہ رانا کہ جو ان کی اہلیہ آ رہی ہیں وہ اسی پرواز سے ہیں، یا وہ ان کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی متضاد اطلاعات ہیں، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ان کی جو اہلیاں جو ساتھ گئی تھی ایمبولینس میں وہ ساتھ آ رہی ہیں، اور مختلف جو سفارتی حکام ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، لیکن قبل از وقت کہنا کچھ ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب فلائٹ لینڈ کر چکی ہے اس کے بعد اب جو لوگ ریسیو کریں گے تو اس پہ معلومات مل سکیں گے کہ آیا اہلیہ جو ہے وہ ساتھ ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے اہل خانہ کی جانب سے بھی بتایا گیا ہے کہ ساتھ اہلیہ موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے رانا جاوید، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اس وقت اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ترک ایئر لائن کی پرواز کامیڈی کنگ عمر شریف کی میت کو لے کر کراچی ایئرپورٹ پہنچ چکی ہے، اور ان کے بیٹے، جس طرح کہ رانا جاوید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ جواد عمر اور فواد عمر دونوں وہ ان کی میت کو وصول کریں گے۔ رانا جاوید یہ بھی بتائے گا کہ اس وقت جواد عمر اور فواد عمر کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ کیا وہ اس وقت ان کی میت کو لینے کے لیے اندر ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت ایئرپورٹ کارگو سیشن کے باہر موجود ہوں۔ یہ کارگو جو سیشن ہے ایئرپورٹ کی کارگو اس کا مین گیٹ ہے، اور یہاں سے جو ہے اب سے کچھ دیر قبل جو جواد عمر اور فواد عمر تھے ان کی گاڑی اور ساتھ ایک ایمبولینس کی گاڑی اندر موجود ہے۔ یہاں سے کچھ دور ہی کارگو کے حدود میں داخل ہونے کے بعد وہ جگہ ہے جہاں سے جو ہے عمر شریف کے جسد خاکی کو شفٹ کیا جائے گا ایمبولینس میں، وہیں پر اہل خانہ بھی موجود ہیں، اور اہل خانہ جسد خاکی کو ریسیو کرنے کے بعد پھر یہاں سے سرد خانے کے جانب جائیں گے۔ باقی جو لوگ ساتھ آئے تھے دیگر اہل خانہ اور دوست احباب وہ باہر موجود ہیں، میڈیا بھی موجود ہے، لیکن اندر کارگو کے حدود میں صرف اہل خانہ اور ایمبولینس کو جانے کی اجازت دی گئی ہے، اور اب فلائٹ لینڈ کر چکی ہے۔ کچھ دیر بعد جو سول ایویشن اور ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی جانب سے انتظامات کیے گئے ہیں شفٹنگ کے، وہ بھی مکمل ہیں۔ جیسے ہی مسافروں کو اتارا جائے گا اس کے بعد جو ہے جسد خاکی کو ایمبولینس میں شفٹ کر دیا جائے گا، اس کے بعد پھر انہیں عمر شریف کے جسد خاکی کو لے کر سرد خانے کی جانب رواں ہو جائیں گے اہل خانہ۔ ٹھیک ہے رانا جاوید، آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس وقت ان ناظرین کو بتائیں کہ فلائٹ لینڈ کر چکی ہے، جس طرح کہ رانا جاوید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور اس وقت ایمبولینس اندر جا چکی ہے اور ایک اور مزید گاڑی اندر گئی جس میں جواد عمر اور فواد عمر ان کے دونوں صاحبزادے ہیں، اور وہ ان کی میت کو وصول کریں گے، اور اس کے بعد وہاں سے عیدی سرد خانے عمر شریف کی میت کو منتقل کیا جائے گا، اور اس پروسیس میں کچھ ٹائم لگے گا، چونکہ جس طرح کہ رانا جاوید نے ہمیں اپڈیٹ کیا کہ ابھی فلائٹ لینڈ کی ہے اور سارے مسافروں کو اتارنے کے بعد پھر جو کارروائی ہے وہ کی جائے گی۔ ہمارے نمائندے اس وقت وہاں پر موجود ہیں جہاں سے عمر شریف کی میت کو باہر لے کر آیا جائے گا، اور وہاں سے ایمبولینس کے ذریعے ان کو عیدی سرد خانے کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ وہاں سے ہم براہ راست مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے۔ رانا جاوید اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور وہی مناظر ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں۔
तकरीबन राना जावेद, कोई अंदाज़ा हो आपको कि कितना टाइम लगता है इस तरह की सूरत हाल में जब फ़्लाइट लैंड कर जाए और उसके बाद मैयत को वर्सा के हवाले किया जाए? दरकार होगा, क्योंकि अभी फ़्लाइट लैंड किए फ़ौरन उसके बाद मुसाफिरों को उतरने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सामान के हवाले से और ख़ासतौर पर जब दस्ते खाकी का मामला हो तो कोशिश की जाती है कि जल्द अज जल्द उसे अहल खाना के हवाले कर दिया जाए। तो इस वक्त भी सिविल एविएशन हुकाम की यही कोशिश है कि जैसे ही जितना जल्दी पॉसिबल होगा उनके दस्ते खाकी को एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अहल खाना वहाँ मौजूद हैं, बिल्कुल जहाज़ के पास मौजूद हैं, और जैसे ही मुमकिन होगा 20 से 25 मिनट मज़ीद दरकार होंगे इसके लिए, और उसके बाद जो है उनको एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया जाएगा और फिर वहाँ से जो है अहल खाना लेकर उनको रवाना होंगे। लेकिन साथ ही ये बताएं कि मुख्तलिफ लोग जो कि अहल खाना हैं, दोस्त अहबाब हैं और दीगर उनके चाहने वाले हैं, वो भी एयरपोर्ट पहुँचे हैं कुछ, लेकिन मखसूस लोगों को सिर्फ एयरपोर्ट के हदूद में दाखिल होने दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि अब सिंध हुकूमत की जानिब से जो वज़ीर इत्तलात हैं सईद गनी, वो भी एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से और सिंध हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई हुकूमती शख्सियत एयरपोर्ट पर नहीं पहुँची है। सिर्फ अहल खाना है और उनके दोस्त अहबाब हैं जो एयरपोर्ट के बाहर हैं, लेकिन अंदर एयरपोर्ट के हदूद में सिर्फ उनके 2 साहिबजादे और करीबी रिश्तेदार और एक एम्बुलेंस को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। ठीक है, राना जावेद इस वक्त हमें बता रहे थे कि कोई भी हुकूमती शख्सियत वहाँ पर मौजूद नहीं है और इस सारे प्रोसेस के अंदर कम से कम आधा घंटा तो लग सकता है, 20 मिनट लग सकते हैं। जिस तरह के उन्होंने अपडेट किया कि जहाज़ लैंड किया है, उसके बाद मुसाफिर उतरेंगे, सामान उतारा जाएगा और फिर ये ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाती है, मैयत वर्सा के हवाले की जाएगी और उसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस के ज़रिए उनको सर्द खाने मुंतकिल किया जाएगा, ईदी सर्द खाने। कमर अली मुस्तोई भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी अपडेट्स लेते हैं। कमर, इस वक्त आप जहाँ पर मौजूद, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, उनकी मुंतकली के उमर शरीफ की मैयत की मुंतकली के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। एक एम्बुलेंस अंदर गई है, मजीद जो है वो रेस्क्यू की जो इदारे हैं उनकी एम्बुलेंसेस बाहर खड़ी हैं। साथ साथ जो है वो चूँकि उनके साथ काफ़ी लोग आए हैं, उनके अजीज़ व अकारिब की काफ़ी मुतअद्दिद गाड़ियाँ बाहर भी खड़ी हैं जो कि उनकी मैयत वसूल करने के लिए उनके बेटों के हमरा कारवां की शक्ल में यहाँ पर जो है वो कार्गो कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस का अमला भी जो है वो मौजूद है। साथ साथ उनके घर के बाहर भी जो है वो पुलिस के एहलकार तैनात कर दिए गए थे ताकि बड़ी तादाद में शुरका जो हैं वो उनके घर पे आएंगे ताज़ियत के लिए, साथ साथ उनका आखिरी दीदार के लिए, ताकि इंतजामी उमूर जो हैं वो भी बेहतर हों। यहाँ कार्गो कॉम्प्लेक्स के बाहर भी यहाँ से उनकी मैयत मुंतकली के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। उनके अजीज़ वक़ारिब रिश्तेदार बड़ी तादाद में कार्गो कॉम्प्लेक्स के बाहर भी मौजूद हैं। जब उनके बेटे मैयत के हमरा बाहर आएंगे तो एक दोबारा जो है उनके अजीज़ वक़ारिब रिश्तेदार कारवां की शक्ल में जो है वो सर्द खाने मुंतकिल रवाना होंगे उनके साथ, जहाँ पर उनकी मैयत जो है वो मुंतकिल की जाएगी। उमर शरीफ के जो है वो सर्द खाने मुंतकली के तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल हो चुके हैं। ईदी फाउंडेशन की जो एम्बुलेंसेज हैं वो भी कार्गो कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हैं। एक एम्बुलेंस ईदी फाउंडेशन की जो है वो अंदर कार्गो कॉम्प्लेक्स में उनके बेटों के हमरा गई है, जहाँ जिसके जरिए जो है वो मैयत को जो है वो सर्द खाने मुंतकिल किया जाएगा। ठीक है कमर, आप हमारे साथ रहेगा, राना जावेद का रुख करेंगे। राना जावेद, इस वक्त आप जहाँ पर मौजूद हैं यकीनन यहीं से अहल खाना भी अंदर गए और एम्बुलेंस भी इस वक्त उनकी मैयत को लेने उमर शरीफ के अंदर पहुँची है। कितना सोगवार है माहौल, लोगों को इंतज़ार था कि वो सेहतमंद होकर वापस वतन लौटेंगे और उनके करोड़ों मद्दाह जो थे वो इन चीज़ के लिए दुआ भी कर रहे थे, लेकिन एक सान्या है कि उनकी मैयत आज कराची पहुँची है। जी बिल्कुल, माहौल बहुत सोगवार है और मुख्तलिफ़ तबके के लोग हैं जो आम लोग भी हैं, मुख्तलिफ़ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो घर पर मौजूद हैं, साथ ही जो कुछ लोग एयरपोर्ट पहुंचे हैं और जो अहल खाना साथ आए वो भी सोगवार हैं और गम की फ़िज़ा है। और एक पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी हैं, लेकिन आज लोग उनकी वजह से उनकी मोहब्बत में रो रहे हैं कि उन्होंने हमेशा लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी। तो माहौल सोगवार है। अंदर हमारी जो काम से बात हुई है तो वो भी यही बता रहे हैं कि अंदर भी जिस त्यारे में उनको लाया गया है वहाँ जो मुसाफिर थे वो भी सोगवार थे। और इस वक्त जो बाहर का माहौल है कि वहाँ भी जो लोग जिन्हें बुलाया भी नहीं गया है तो वो घर के बाहर भी मौजूद हैं और
एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है। हर एक की कोशिश थी कि उमर शरीफ के जस्ते खाकी को यहाँ से रिसीव करें, लेकिन सिक्योरिटी और ख़ानदानी इजाज़त के वजह से जो है सिर्फ मखसूस अफराद को जो है अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। बाकी लोगों को जो है एयरपोर्ट का जो मेन रोड है वहाँ पर रोका गया है और बड़ी तादाद में गाड़ियाँ यहाँ जमा होना शुरू हो गई हैं। जिस तरह कमर ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं ताकि जब जस्ते खाकी को ले जाया जाए तो किसी किस्म की बदनज़मी पेश ना आए और किसी किस्म की ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो। तो उस सिलसिले में ट्रैफिक की जाने से ट्रैफिक हुकाम की जाने से भी इंतजाम किए गए। अंदर सिविल एविएशन हुकाम और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से इंतजाम किए गए हैं और फ़्लाइट लैंड कर चुकी है। मुसाफिरों को उतरने का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर बाद जिससे खाकी को तैयारे से एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे और जो एम्बुलेंस है उसमें जो उनके दोनों साहिबजादे हैं वो भी अपने वालिद के जस्ते खाकी के साथ एम्बुलेंस में ही जाएंगे, जबकि बाकी लोग जिस गाड़ी से एंटर हुए थे उसी गाड़ी में मौजूद रहेंगे और बाकी जो बाहर लोग मौजूद हैं वो अपनी गाड़ियों में रहेंगे। लेकिन एम्बुलेंस में सिर्फ जो उनके दो साहिबजादे हैं वो उसी एम्बुलेंस में सवार होंगे अपने वालिद के जस्ते खाकी के साथ, और जिसके बाद उनके वालिद के जस्ते खाकी को यहाँ से ईदी सख्तखाने शिफ्ट किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना जावेद और कमर अली मस्तूरी हमें दोनों इस वक्त अपडेट्स कर रहे थे और बता रहे थे कि अब से कुछ देर बाद ही एम्बुलेंस के थ्रू उनकी मैयत को बाहर लेकर आया जाएगा और उनके दोनों साहबजादे भी उनके साथ हैं और दोनों ने इंतहाई डिटेल से बताया कि इस वक्त किस तरह की कार्रवाई होती है, कितना टाइम लगता है और उसके बाद यहाँ से उमर शरीफ की मैयत को ईदी सरदखाने मुंतकिल किया जाएगा।